تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، تو تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کہ جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، اور تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی، ہاں رہے گا یوں ہی ان
کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی داخل مسجد ہوں یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب مفت میں ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے کہ مسجد میں کھانے پینے، سونے یا سحری افطاری کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جائیں گی۔ اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو۔ شامی میں ہے کہ اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا یا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب چاہے تو کھا پی یا سو سکتا ہے۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اولی الناس بیوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ چار آئے بے چار گاں پر ہوں درودیں 100,000، چار آئے بے چار گاہ پر ہوں درودیں 100,000، بے کسوں کے حامی وہ غم خوار پر لاکھوں سلام۔ اس شعر کی وضاحت امیر اہل سنت شیخ طریقہ دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب وسائل بخشش کے شعر کا معنی یہ ہے کہ بے بسوں اور مجبوروں کے مددگار آقا
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہزاروں بار درود ہوں، اور بے یار و مددگاروں کے حمایتی اور ان سے ہمدردی کرنے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لاکھوں سلام ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ دو مدنی پھول، نمبر ایک، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر دو، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ آئیے ہم بھی اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سیمنٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا، صلو علی الحبیب اذکروا اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایا ناز تصنیف نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 290 پر فرماتے ہیں کہ پنجاب پاکستان کے ایک محلے میں ایک عجیب و غریب بدبو محسوس ہونے لگی۔ علاقہ والوں کی خوب جستجو کے بعد کہیں جا کر بدبو کا سراغ ملا۔ وہ بدبو ایک بند گھر سے آ رہی تھی، چنانچہ پولیس کو اطلاع دی گئی۔ جب پولیس والے لوگوں کی موجودگی میں تالا توڑ کر گھر کے اندر داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہاں چار پائی پر ایک نوجوان آدمی کی لاش پڑی تھی اور اس کے بعض حصے گل سڑ چکے تھے اور ان میں کیڑے رینگ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر بچوں سمیت کئی افراد بے ہوش ہو گئے۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ یہ نوجوان محنت مزدوری کرنے کے لیے اس علاقے میں آیا تھا، کرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھا اور بعض جواریوں سے اس کی دوستی ہو گئی تھی۔ ایک دن یہ نوجوان اپنے دوستوں سے جوئے میں بہت ساری رقم جیت گیا اور ہارے ہوئے جواریوں نے یعنی اس کے دوستوں نے رقم جو وہ ہار چکے تھے ہاری ہوئی رقم لوٹنے کے لیے اس کے گلے میں پھندا کسا اور بجلی کے کرنٹ لگا لگا کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر اسے بے گورو کفن چھوڑ کر تالا لگا کر فرار ہو گئے۔ اے جواری تو جوئے سے باز آ، ورنہ پھنس جائے گا جس دن تو مرا، تو نشے سے باز آ مت پی شراب، دو جہاں ہو جائیں گے ورنہ خراب، ہو گیا تجھ سے خدا ناراض اگر، قبر سن لے آگ سے جائے گی بھر۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اور یہ کوئٹہ میں جمع ہو کر ہفتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ بری صحبت میں اٹھنا بیٹھنا کس قدر ہلاکت و بربادی کا سبب ہے، اور بری صحبت میں رہنے والے نادانوں کا کس قدر بھیانک انجام ہوتا ہے۔ بلا شبہ بری صحبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا گویا آفتوں، بلاؤں اور مصیبتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بسا اوقات یہی برے دوست اپنے فائدے کی خاطر اپنے ہی ساتھی کے جانی دشمن بن کر ان کا جینے کا حق چھین لیتے ہیں اور انتہائی اذیت کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، اور یوں برے دوستوں کی صحبت میں رہنے والے معاشرے میں نشان عبرت بن جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے جواریوں کی صحبت میں رہنے والے شخص کی عبرتناک موت کی حکایت سنی۔ ہمیں چاہیے
کہ برے دوستوں بالخصوص جواریوں کی صحبت بد سے دور رہیں کہ جوئے کی آفت میں مبتلا افراد اپنی محنت سے کمائی ہوئی ساری جمع پونجی لٹانے کے ساتھ ساتھ کثیر نقصانات کا سامنا کرتے ہیں، جیسا کہ تفسیر صراط الجنان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1224 پر ہے کہ جوئے کی وجہ سے جوئے بازوں میں بغض، عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور بسا اوقات قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ جوئے بازی کی وجہ سے مالدار انسان لمحوں میں غربت و افلاس کا شکار ہو جاتا ہے، خوشحال گھر بدحالی کا نظارہ پیش کرنے لگتے ہیں، اچھا خاصا آدمی کھانے پینے تک کا محتاج رہ جاتا ہے، معاشرے میں اس کا بنا ہوا وقار ختم ہو جاتا ہے اور سماج میں اس کی کوئی قدر و قیمت و عزت باقی نہیں رہتی۔ جوئے باز نفع کے لالچ میں بکثرت قرض لینے اور کبھی کبھی سودی قرضے لینے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے، اور جب وہ قرض نہ اتار پاتا ہے تو قرض نہیں ملنے کی وجہ سے ڈاکہ زنی اور چوری میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جوئے باز چاروں جانب سے مصیبتوں میں ایسا گر جاتا ہے کہ بالآخر وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آئیے جوئے کی مذمت پر مشتمل 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نرد شیر یعنی جوئے کا ایک کھیل کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نرد کھیلتا ہے پھر نماز پڑھنے اٹھتا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پیپ اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جوئے اور جواریوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے لوگوں کی صحبت میں رہتے ہوئے اپنی زندگی نیکیوں میں بسر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مشہور کہاوت ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، بس صحبت کا اثر بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، جیسی صحبت ویسا اثر، کیونکہ الصحبت مؤثرہ یعنی صحبت اپنا اثر رکھتی ہے۔ جس خوش نصیب کو اچھی صحبت نصیب ہو جائے تو اس کے تو وارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں۔ اچھی صحبت کی برکت سے اس کے اندر بھی اچھی عادتوں کا ظہور ہونے لگتا ہے اور بری عادتوں سے چھٹکارا ملتا ہے، عمل کا جذبہ نصیب ہوتا ہے اور وہ معاشرے میں ایک منفرد مقام حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اگر کسی کو معاذ اللہ بری صحبت مل جائے تو یوں سمجھیے کہ اس کی ہلاکت کے دن شروع ہو گئے، کیونکہ بری صحبت کے اثرات انتہائی تباہ کن ہوتے ہیں۔ نیک سیرت اور بولے بالے انسان کو بری صحبت بلندی سے پستی کی گہرائی میں گہری کھائی میں گرا دیتی ہے، برائیوں میں اضافے اور معاشرے کی تباہی و بربادی میں برے دوستوں کا ہی کردار ہوتا ہے۔ ان میں اٹھنے بیٹھنے والا بھی ایک دن انہی کے رنگ میں رنگ جاتا اور معاشرے کے بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایسی چیز میں نہ پڑھو جو تمہارے لیے مفید نہ ہو، اور دشمن سے الگ رہو اور دوست سے بچتے رہو، مگر جبکہ وہ امین ہو، کیونکہ امین کے برابر کوئی نہیں، اور فاجر یعنی گناہ گار کے ساتھ نہ رہو کہ وہ تمہیں فجور یعنی گناہ سکھائے گا، اور اس کے سامنے راز کی بات نہ کہو، اور اپنے کام میں ان سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ فاجر یعنی کھلے عام گناہ کرنے والے سے بھائی بندی نہ کرو، کیونکہ وہ اپنے فعل کو تمہارے لیے مزین یعنی بنا سنوار کر پیش کرے گا اور یہ چاہے گا کہ تم بھی اس جیسے ہو جاؤ، اور اپنی بدترین خصلت کو اچھا کر کے دکھائے گا۔ تمہارے پاس اس کا آنا جانا عیب اور ننگ یعنی شرم بائی سے شرم ہے، اور احمق سے بھی بھائی چارہ نہ کرو کہ وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دے گا اور تمہیں کچھ نفع نہیں پہنچائے گا۔
اور کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا مگر نقصان پہنچا دے گا. اس کی خاموشی بولنے سے بہتر ہے, اس کی دوری نزدیکی سے بہتر ہے, اور اس کی موت زندگی سے بہتر ہے. کذاب یعنی جھوٹے شخص سے بھی بھائی چارہ نہ کرو کہ اس کے ساتھ معاشرت تمہیں نفع نہ دے گی, تمہاری بات دوسروں تک پہنچائے گا اور دوسروں کی تمہارے پاس لائے گا, اور اگر تم سچ بولو گے تو وہ سچ نہیں بولے گا. حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کتے کو حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے دیکھا. تو میں نے کہا اے ابو یحییٰ رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کے ساتھ یہ فرمائے یہ کتا برے ہم نشین سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اور کوئٹہ کے فیضان مدینہ میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, سنا آپ نے کہ برا دوست دنیا و آخرت کے لیے کس قدر نقصان دہ ہوتا ہے. لہذا عافیت اسی میں ہے کہ ہم برے لوگوں کے سائے سے بھی دور رہیں, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بروں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے لوگ ہمارے متعلق بھی طرح طرح کی باتیں بتائیں اور ہمیں بھی برے القاب سے پکاریں. آئیے بری صحبت کی ہلاکت خیزیوں سے بچنے کے لیے اس کی مذمت پر مشتمل 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں اور ان سے حاصل ہونے والے نصیحت کے مدنی پھول چنتے ہیں. چنانچہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے ساتھی سے بچو کیونکہ وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے, اس کی محبت تمہیں فائدہ نہ پہنچائے گی اور وہ تم سے اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ برے ہم نشین سے بچو کہ تم اسی کے ساتھ پہچانے جاؤ گے. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ صبح اس حال میں کرو کہ تم عالم ہو یا متعلم یعنی طالب علم یا عالم کی باتیں سننے والے یا عالم سے محبت کرنے والے, اور 5ویں نہ ہونا کہ ہلاک ہو جاؤ گے. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اچھے اور برے ہم نشین کی مثال مشک اٹھانے اور بٹی سلگانے والی کسی ہے. مشک والا تمہیں مشک ویسے ہی دے گا یا تم اسے خریدو گے, اور کچھ نہ صحیح تو خوشبو آئے گی, اور بٹی دھوکنے والا تمہارے کپڑے جلا دے گا یا تم اس سے بدبو پاؤ گے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کردہ حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ, کیسی پاکیزہ مثال ہے کہ جس کے ذریعے سمجھایا گیا کہ بروں کی صحبت فائدہ اور اچھوں کی صحبت نقصان کبھی نہ دے سکے گی. بٹی والے سے مشک نہیں ملے گا اور گرمی اور دھواں ہی ملے گا, مشک والے سے گرمی نہ ملے گی نہ دھواں بلکہ مشک یا خوشبو ہی ملے گی. حدیث پاک کے اس حصے میں یعنی مشک والا یا تو تجھے مشک ویسے ہی دے گا یا تو اس سے خرید لے گا, اور کچھ نہ صحیح تو خوشبو تو آئے گی. کی شرح میں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ادنا نفع ہے, یہ ادنا نفع ہے کہ مشک خرید لینا یا اس کا مفت ہی دے دینا. اعلیٰ نفع ہے جس سے ہمیشہ فائدہ پہنچتا رہے گا, اور صرف خوشبو پا لینا ادنا نفع ہے. خیال رہے کہ ابو جہل وغیرہ دشمنان رسول ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے ہی نہیں, وہاں حاضری محبت سے حاصل ہوتی ہے. حدیث پاک کے اس حصے میں اور وہ دوسرا تیرے کپڑے جلا دے گا یا تو اس سے بدبو پائے گا کی وضاحت میں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس فرمان عالی کا مقصد یہ ہے کہ حتی الامکان بری صحبت سے بچو, یہ دین و دنیا برباد کر دیتی ہے, اور اچھی صحبت اختیار کرو, اس سے دین و دنیا سنبھل جاتے ہیں. سانپ کی صحبت جان لیتی ہے, برے یار کی صحبت ایمان برباد کر دیتی ہے. ایک پنجابی شاعر کا ترجمہ ہے یعنی اچھے شخص کی صحبت عطار عطر فروش کی دکان کی طرح ہے, جہاں سے آدمی کچھ نہ بھی خریدے کچھ نہیں بھی خریدے تو اسے خوشبو تو آ ہی جاتی ہے. اور برے شخص کی صحبت لوہار کی دکان کی مثل ہے, جہاں اپنے کپڑوں کو جتنا بھی سمیٹ کر رکھیں چنگاریاں ان تک پہنچ ہی جاتی ہیں. حضرت سیدنا علامہ محمد بن احمد ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک شخص
شرابیوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے کلمہ شریف کی تلقین کی تو کہنے لگا تم بھی پیو اور مجھے بھی پلاؤ. معاذ اللہ بغیر کلمہ پڑے مر گیا. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب شرابیوں کی صحبت کا یہ حال ہے تو شراب پینے والے کا کیا وبال ہوگا. ایک شطرنج کھیلنے والے کو مرتے وقت کلمہ پڑھنے کی تلقین کی گئی تو کہنے لگا شاہک یعنی تیرا بادشاہ. یہ کہنے کے بعد اس کا دم نکل گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ اچھی صحبت اپنانے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، جبکہ بروں کی صحبت اختیار کرنے میں دین و دنیا کا سراسر نقصان ہی نقصان ہے. بری صحبت انسان کے ایمان کو بھی برباد کر ڈالتی ہے. عموماً لوگ جان لیوا، خوفناک اور زہریلے جانوروں، کیڑے مکوڑوں اور وحشت ناک چیزوں سے تو ڈرتے ہیں اور ان سے بچنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اور پرخطر مقامات کے قریب بھی نہیں گزرتے. مگر افسوس، ہلاکت و بربادی سے بھرپور بری صحبت سے پیچھا چھڑانا انتہائی دشوار محسوس کیا جاتا ہے. بری صحبت کی نحوست ایسی چھائی ہے کہ عبادت میں دل نہیں لگتا. لوگ اپنے اکثر کاموں میں خوب غور و فکر کرنے اور اپنا فائدہ دیکھنے کے بعد ہی کوئی قدم اٹھاتے ہیں، مگر کسی کی صحبت اختیار کرتے وقت اس بات کا ذرا بھی خیال نہیں کرتے کہ وہ ہمارے حق میں فائدے مند ثابت ہوگا یا نہیں. بہرحال کسی کو دوست بنانے سے پہلے 112 مرتبہ غور کر لینا چاہیے تاکہ بعد میں کسی قسم کا پچھتاوا نہ ہو. ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی کرتا ہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ کسی سے دوستی کرنے سے پہلے جانچ لو کہ اللہ تبارک و تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع فرما بردار ہے یا نہیں. رب تعالی فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور سچوں کے ساتھ ہو. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ انسانی طبیعت میں اخذ یعنی لے لینے کی خاصیت ہے. حریص کی صحبت سے حرص، زاہد کی صحبت سے زہد و تقوی ملے گا. ہو اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا، ہو اخلاق اچھا کردار ستھرا، مجھے متقی تو بنا یا الہی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ دوستی کے معاملے میں ہر کسی پر اندھا اعتماد نہ کریں اور نہ ہی ایسوں کی صحبت میں بیٹھے کہ جن کا دامن پہلے ہی مختلف قسم کی بیماریوں سے داغدار ہو. کیونکہ طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا رہنے والے لوگوں پر جب برا وقت آتا ہے تو ان سے تعلقات رکھنے والے بھی بسا اوقات اس کی لپٹ میں آ جاتے ہیں. آئیے اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک حکایت پیش کرتا ہوں، سنیے. شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی مایا ناز تصنیف نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 381 پر فرماتے ہیں کہ عارف باللہ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ بری صحبت کا نقصان سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اتفاقاً ایک ندی کے کنارے پر ایک چوہے کی مینڈک سے ملاقات ہو گئی اور دونوں میں دوستی ہو گئی. چوہے نے کہا کہ کبھی ملنے کو دل چاہے تو آپ تو پانی کی گہرائی میں ہوتے ہیں جہاں آواز بھی نہیں پہنچ سکتی، تو پھر آپ کو اطلاع کس طرح ہو. آخر یہ طے پایا کہ ایک دھاگا چوہے کے پاؤں میں اور اس کا دوسرا سرا مینڈک کے پاؤں میں باندھ دیا جائے، وقت ضرورت اطلاع کی ترکیب ہو جائے گی. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. ایک دن اچانک کوے نے چوہے پر جھپٹ مارا اور اس کو منہ میں لے کر اڑا تو مینڈک بھی دھاگا میں بندھا ہونے کے سبب اس کے ساتھ کھینچا کھینچا ہوا میں جلا جا رہا تھا. مینڈک نے کہا کہ یہ چوہے جیسے نالائق سے دوستی کی سزا ہے. معلوم ہوا کہ نالائقوں اور بری صحبتوں کے سبب بہت آفات پہنچتی ہیں. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کوئٹہ میں ہفتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ بے وقوف لوگوں کی صحبت کہیں کا نہیں چھوڑتی، بلکہ بسا اوقات ان کی نحوست ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے کہ مصداق
دوسروں کو بھی بربادی کے گہرے گڑھے میں دھکیل دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ جس طرح شرابیوں، جواریوں اور گناہ میں ملوث رہنے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا باعث ہلاکت ہے، اسی طرح بد مذہبوں سے میل جول رکھنا، ان کی تقاریر سننا، کتابیں پڑھنا، ان کی آڈیو سننا، ویڈیو دیکھنا یا کسی کو دوسرے کو شیئر کرنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، رشتہ داری قائم کر لینا بھی ایمان کے لیے زہر قاتل اور دنیا و آخرت کی شدید تباہی و بربادی کا سبب ہے۔ افسوس، فی زمانہ بعض نادان بد مذہبوں سے تعلق قائم کرتے اور یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا، ہم بہت مضبوط ہیں، ہم نے ان سے تعلق اس لیے قائم رکھا ہے کہ تاکہ انہیں اپنے جیسا بنا لیں۔ یوں ہی بعض نادان تسکین نفس کی خاطر بد مذہب عورتوں سے نکاح کرتے اور یوں کہتے ہیں کہ ہم ان سے اس لیے نکاح کر رہے ہیں تاکہ انہیں بھی اپنے رنگ میں رنگ لیں۔ اسی طرح کچھ نادان گھرانے ایسے بھی ہیں جو صرف دنیاوی تعلیم، اچھی تعلیم کی خاطر اپنے نونیالوں کو بد مذہب استادوں کے سپرد کرتے ہیں اور بالآخر یہی بچے بڑے ہو کر بد مذہبی اختیار کر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمان کے اس کلام سے عبرت حاصل کریں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ غیر مذہب والیوں یا والوں کی صحبت آگ ہے، ذی علم یعنی علم والے عاقل بالغ مردوں کے مذہب بھی اس میں بگڑ گئے ہیں۔ عمران بن حطان رقاشی کا قصہ مشہور ہے کہ یہ تابعین کے زمانے میں ایک بڑا محدث تھا، بد مذہب عورت سے شادی کر کے اس کی صحبت میں رہ کر معاذ اللہ خود بد مذہب ہو گیا اور یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ اس سے شادی کر کے اسے سنی کرنا چاہتا ہے۔ جب صحبت کی یہ حالت کہ اتنا بڑا محدث گمراہ ہو گیا تو بد مذہب کو استاد بنانا کس درجے بدتر ہے کہ استاد کا اثر بہت عظیم اور نہایت جلد ہوتا ہے۔ تو غیر مذہب عورت یا مرد کی سپردگی یا شاگردی میں اپنے بچوں کو وہی دے گا جو آپ یعنی خود ہی دین سے واسطہ نہیں رکھتا اور اپنے بچوں کے بددین ہو جانے کی پرواہ نہیں رکھتا۔ مجھے دے ایمان پر استقامت، مجھے دے دے ایمان پہ استقامت، پے سید محتشم یا الہی، خدایا برے خاتمے سے بچانا، خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تفسیر صراط الجنان جلد 3 صفحہ نمبر 134 پر ہے کہ بد مذہبوں کی محفل میں جانا، ان کی تقریر سننا ناجائز و حرام اور اپنے آپ کو بد مذہبی وہ گمراہی پر پیش کرنے والا کام ہے۔ ان کی تقاریر آیت قرآنیہ پر مشتمل ہوں، خواہ احادیث مبارکہ پر ہوں، اچھی باتیں سننے کا گمان رکھ کر بھی انہیں سننا ہرگز جائز نہیں۔ این ممکن بلکہ اکثر طور پر واقع ہے کہ گمراہ شخص اپنی تقریر میں قرآن و حدیث کی شرح و وضاحت کی آڑ میں بھی ضرور کچھ باتیں اپنی طرف سے بد مذہبی کی بھی ملا دیا کرتے ہیں، اور کبھی خدشہ بلکہ وقوع کا مشاہدہ ہے کہ وہ باتیں تقریر سننے والے کے ذہن میں راسخ ہو کر دل میں گھر کر جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گمراہ و بے دین کی تقریر و گفتگو سننے والا عموماً خود بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین اپنے ایمان کے بارے میں بے حد محتاط ہوا کرتے تھے، لہذا باوجود کہ وہ عقیدے میں انتہائی پختہ ہونے پر بھی وہ کسی بد مذہب کی بات سننا ہرگز گوارا نہ فرماتے تھے، اگرچہ وہ 100 بار یقین دہانی کرا تھا کہ میں صرف قرآن و حدیث بیان کروں گا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمان اس بارے میں اسلاف کا عمل نقل فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر شاگرد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو راستے میں ایک بد مذہب ملا، کہا کہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا میں سننا نہیں چاہتا۔ کیا فرمایا؟ میں سننا نہیں چاہتا۔ عرض کی ایک کلمہ، آپ نے اپنا انگوٹھا اور چھنگلیا کے سرے پر رکھ کر فرمایا کہ ولا نصف کلمہ، یعنی آدھا لفظ بھی نہیں۔ لوگوں نے عرض کی کہ کیا سبب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان میں سے یعنی گمراہوں میں سے ہے۔ اسی طرح حضرت
امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس دو بد مذہب آئے، عرض کی کہ کچھ آیت کلام اللہ آپ کو سنائے، فرمایا میں نہیں سننا چاہتا۔ عرض کی کہ کچھ احادیث نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنائے، فرمایا میں سننا نہیں چاہتا۔ انہوں نے اصرار کیا، فرمایا تم دونوں اٹھ جاؤ یا میں اٹھ جاتا ہوں۔ آخر وہ خائب، وہ قاصر چلے گئے، اور لوگوں نے عرض کی اے امام آپ کا کیا حرج تھا اگر وہ کچھ حدیثیں اور کچھ آیتیں سناتے؟ فرمایا کہ میں نے خوف کیا کہ وہ آیت وہ احادیث کے ساتھ اپنی کچھ تعویل لگاتے اور وہ میرے دل میں رہ جائے تو میں ہلاک ہو جاؤں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمان یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ائمہ اکرام کو تو یہ خوف اور عوام کو اب یہ جرت، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھو امان کی راہ وہی ہے جو تمہیں تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائی کہ ان بدمدوبوں سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ دیکھو نجات کی راہ وہی ہے جو تمہارے رب نے تمہیں بتائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، تو یاد کر، تو یاد آئے پر ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھ، بھولے سے ان میں سے کسی کے پاس بیٹھ گئے ہو تو یاد آنے پر فوراً کھڑے ہو جاؤ۔ محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ بروں کی صحبت اپنے اندر کس قدر ہلاکت خیزیوں کو لیے ہوتی ہے، جو بڑے بڑوں کو رائے حق سے بھٹکا دیتی ہے۔ لہذا سمجھدار شخص کو چاہیے کہ وہ دینی و دنیاوی علوم و فنون کی ڈگریاں حاصل کرنے اور ان میں ماہر ہونے کے باوجود اپنے نفس پر اعتماد نہ کرے اور ہمیشہ بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے دور بھاگے اور ہمیشہ اچھوں ہی کی صحبت اپنائے۔ الحمدللہ سوجل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اچھوں کی صحبت پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ لہذا ہمیں بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر 12 مدنی کاموں میں مشغول رہنا چاہیے۔ 12 مدنی کاموں میں روزانہ کا ایک مدنی کام مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھانا یا پڑھنا بھی ہے۔ الحمدللہ سوجل مدرسۃ المدینہ بالغان کی برکت سے درست قرآن کریم پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان نماز، وضو اور غسل وغیرہ ضروری احکام سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان میں حاضری کی برکت سے اچھی صحبت میسر آتی ہے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان کی برکت سے قرآن کریم پڑھنے سننے کی سعادت ملتی ہے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان کی برکت سے علم دین کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان کی برکت سے مسجد میں بیٹھنے کا ثواب میسر آتا ہے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان کی برکت سے مدنی انعامات پر عمل کا جذبہ ملتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، برائیوں میں مبتلا افراد جب دعوت اسلامی والے عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن کریم سیکھنے آتے ہیں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی کاموں میں حصہ لیتے ہیں تو الحمدللہ سوجل ان پر مدنی رنگ چڑھتا جاتا ہے۔ آئیے ایک ایمان افروز مدنی بہار ملاحظہ کیجئے۔ باب المدینہ کراچی کے مقیم اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے میں فلمیں ڈرامے دیکھنے، گانے باجے سننے اور بدنگاہی کرنے کا عادی تھا، جبکہ نمازوں کی پابندی کا بھی ذہن نہ تھا۔ اتفاق سے مجھے ایک مرتبہ میری ملاقات سفید لباس زیب تن کیے، سبز امامہ شریف سجائے ایک اسلامی بھائی سے ہوئی۔ انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کی دعوت دی۔ میں نے دعوت قبول کرتے ہوئے مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ سوجل مدرسۃ المدینہ بالغان کی برکت سے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں شرکت میرا معمول بن گیا۔ امیر اہل سنت شیخ طریقہ دامت برکات مولالیہ سے مرید بھی ہو گیا، نمازی بھی مسجد میں درس دینے والا بن گیا۔ الحمدللہ سوجل اب میں فلمیں ڈرامے گانے باجے بدنگاہی وغیرہ گناہوں کو چھوڑ چکا ہوں اور اپنے گھر والوں پر بھی انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہیں بھی نمازی بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔
امیر اہل سنت کتنے پیارے انداز میں فرماتے ہیں، اگر سنتیں سیکھنے کا ہے جذبہ تم آ جاؤ، دے گا سکھا مدنی ماحول، بری صحبتوں سے کنارہ کشی کر کہ اچھوں کے پاس آ کے پا مدنی ماحول، سنور جائیں گی آخرت انشاءاللہ تم اپنائے رکھو صدا مدنی ماحول، گر آئے شرابی مٹھے ہر خرابی، چڑھائے گا ایسا نشہ مدنی ماحول، دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے نہ چھوٹے کبھی خدا مدنی ماحول، گناہ گارو آؤ سیاہ کارو آؤ، آؤ گناہ کو دے چھڑا مدنی ماحول۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بری صحبت میں چاہے بڑا مبتلا ہو یا چھوٹا، اس کے نقصانات ضرور پہنچتے ہیں، مگر بڑوں کے مقابلے میں بچوں کے حق میں بری صحبت انتہائی خطرناک ثابت ہوتی ہے، کیونکہ انہیں کم عمری میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی۔ اگر بچپن سے ہی ان کی مدنی تربیت نہ کی جائے تو یہ بڑے ہو کر آوارہ گردی، ضدی، سود خور، رشوت خور، بد مذہب، بے نمازی، جواری، شرابی، بے حیا، فیشن پرست، فلمیں ڈراموں کے شیدائی، ماں باپ کے نافرمان اور نہ جانے کیسی کیسی بری خصلتوں کے عادی بن جاتے ہیں، اور والدین و خاندان کا نام بدنام کرتے ہیں۔ لہذا والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی بہتر تعلیم کے ساتھ ساتھ مدنی تربیت کے لیے بھی وقت نکالیں، اور وقتاً فوقتاً انہیں اچھی صحبت کے فوائد اور برے دوستوں کی صحبت کے نقصانات بتا کر ان کی دنیا و آخرت کو سنوارنے اور انہیں معاشرے کا معزز فرد بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ جیسا کہ ایک سمجھدار باپ کو جب اپنے بچے کے برے صحبت میں مبتلا ہونے کا معلوم ہوا تو اس نے لاپرواہی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اسے کس طرح سمجھانے کی کوشش کی۔ آئیے اس سے متعلق ایک حکایت سنیے اور نصیحت کے مدنی پھول چن کر عمل کرنے کی کوشش بھی کیجیے۔ چنانچہ نیک گھرانے کا ایک مدنی منا برے دوستوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے لگا۔ اس کے والد صاحب کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے اسے سمجھایا کہ بروں کی صحبت تمہیں بھی کہیں برا نہ کر دے۔ اس نے کہہ کر ٹال دیا ابو جان آپ فکر نہ کیجئے، میں ان جیسا نہیں بنوں گا۔ والد محترم نے اپنے بیٹے کو عملی طور پر سمجھانے کا ارادہ کر لیا، اور ایک دن گھر میں بہت سارے آلو بخارے لے آئے۔ اس میں کچھ آلو بخارے گھر والوں نے کھا لیے، اور جب باقی آلو بخارے بچے تو یہ رکھنے لگے تو بیٹے نے کہا ابو جان ان میں ایک گلا سڑا آلو بخارا بھی ہے، اس کو نکال دیجئے۔ والد صاحب بولے کہ ابھی رہنے دیجئے، کل دیکھیں گے۔ دوسرے دن جب باپ بیٹے نے آلو بخارے دیکھے تو گلے سڑے آلو بخارے کے قریب جو آلو بخارے خراب جو صحیح تھے وہ بھی خراب ہو چکے تھے۔ اب والد صاحب نے بیٹے کو سمجھایا بیٹا دیکھو صحبت کا اثر کتنا برا ہوتا ہے، ایک سڑے ہوئے آلو بخارے کی صحبت سے دوسرے اچھے والے آلو بخارے بھی خراب ہو گئے۔ مدنی منع کی سمجھ میں آ گیا اور اس نے برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھنے سے توبہ کر لی۔ تو برے صحبت کی کیسی یہ مثالیں ہیں، بندے کو بری صحبت سے بچنا چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے انسان ہو یا جانور اچھی صحبت سے فیضیاب ہونے والا بھی محروم نہیں رہتا، بلکہ اس پر رب کا خاص فضل و احسان ہوتا ہے اور اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اس پر فتن دور میں اچھی صحبت پانے کا ایک ذریعہ دعوت اسلامی کا مشک بار مدنی ماحول ہے۔ الحمدللہ سبجل اس مدنی ماحول میں عاشقان رسول کی صحبت سے بہت سے بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کا سامان ہو چکا ہے، اور توبہ کر کے بعض اس مدنی مقصد کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ لہذا ہم سب بھی اس مدنی مقصد پر عمل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی پوری دنیا میں خدمت دین کے 104 شعبہ جات میں نیکی کی دعوت عام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ انہی میں سے ایک شعبہ مدنی چینل بھی ہے۔ دور حاضر میں میڈیا ذہن سازی و کردار سازی میں ایک کارگر ہتھیار کا کام کر رہا ہے۔ بہت سے لوگ اس کا غلط استعمال کرنے لگے، جس کی وجہ سے بالخصوص نوجوان نسل ان برے اثرات و افکار کی لپٹ میں آتی جا رہی ہے۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا نے بڑی شدت سے محسوس کیا
کہ مسلمانوں کے گھروں سے ٹی وی نکلوانا قریب با ناممکن ہے، بس ایک ہی صورت نظر آئی، اور وہ یہ کہ جس طرح دریا میں طغیانی آتی ہے تو اس کا رخ کھیتوں وغیرہ کی طرف موڑ دیا جاتا ہے تاکہ کھیت بھی سیراب ہوں اور آبادیوں کو بھی ہلاکت سے بچایا جا سکے۔ عین اسی طرح ٹی وی ہی کے ذریعے مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو کر ان کو غفلت کی نیند سے بیدار کیا جائے۔ جب اس شعبے سے متعلق معلومات حاصل کی گئی تو معلوم ہوا کہ اپنا ٹی وی چینل کھول کر فلموں، ڈراموں، گانوں، باجوں، موسیقی کی دھنوں اور عورتوں کی نمائشوں سے بچتے ہوئے 100% اسلامی مواد فراہم کرنا ممکن ہے۔ الحمدللہ سوجل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا نے خوب جد و جہد کر کے رمضان مبارک 1429 اور بمطابق 2008 سپٹمبر سے مدنی چینل کے ذریعے گھر گھر سنتوں کا پیغام عام کرنا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حیرت انگیز مدنی نتائج آنے لگے۔ مدنی چینل کی مہم ہے نفس و شیطان کے خلاف، جو بھی دیکھے گا کرے گا انشاءاللہ اعتراف۔ نفس امارہ پہ ضرب ایسی لگے گی زوردار، شرم عصیاں کے سبب ہوگا گناہگار اشک بار۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور کوئٹہ میں ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت، چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ تاجدار مدینہ شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے 101 مدنی پھول سے بات چیت کرنے کی سنتیں اور آداب سنتے ہیں۔ مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات چیت کیجیے۔ مسلمانوں کی دلجوئی کی نیت سے چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ اور بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ لہجہ رکھیے۔ چلا چلا کر بات کرنے سے حد درجے احتیاط کیجیے، چاہے ایک دن کا بچہ ہو، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سے بھی آپ جناب سے گفتگو کی عادت بنائیے۔ آپ کے اخلاق بھی انشاءاللہ عز و جل عمدہ ہوں گے اور بچہ بھی آداب سیکھے گا۔ بات چیت کرتے وقت پردے کی جگہ ہاتھ لگانا، انگلیوں کے ذریعے بدن کا میل چھڑانا، دوسروں کے سامنے بار بار ناک کو چھونا یا کان یا ناک میں انگلی ڈالنا، تھوکتے رہنا اچھی بات نہیں۔ جب تک دوسرا بات کر رہا ہو اطمینان سے سنیے، بات کاٹنے سے بچیے، نیز دوران گفتگو قہقہ لگانے سے بچیے کہ قہقہ لگانا سنت سے ثابت نہیں۔ بات کرتے وقت ہمیشہ یاد رکھیے کہ زیادہ باتیں کرنے سے ہیبت جاتی رہتی ہے۔ کسی سے جب بات چیت کی جائے تو اس کا کوئی مقصد، صحیح مقصد بھی ہونا چاہیے، اور ہمیشہ مخاطب کے ظرف اور اس کی نفسیات کے مطابق بات کی جائے۔ بد زبانی اور بے حیائی کی باتوں سے ہر وقت پرہیز کیجیے۔ گالی گلوچ سے اجتناب کرتے رہیے، اور یاد رکھیے کہ کسی مسلمان کو بلا اجازت شرعی گالی دینا حرام قطعی ہے، اور بے حیائی کی بات کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے۔ طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتب 312 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت حصہ 16 اور 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب، اس کے علاوہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے 2 رسائل 101 مدنی پھول اور 163 مدنی پھول مکتبۃ المدینہ کے بستے سے ہدیتاً طلب کیجئے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت و برا سفر بھی ہے۔ مجھ کو جذبہ دے سفر کا کرتا رہوں پروردگار، سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں
پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعائیں، آئیے آپ بھی پڑھ لیجئے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا تو موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیمی الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت احمد صابی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ
رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل اعلانات سماعت فرما لیجئے۔ آج جمعرات ہے اور آنے والے ہفتے یعنی 28 اکتوبر کو بھی بعد نماز عشاء تقریباً 8:30 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول پاک سے ہوگا، اور وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تمام عاشقان رسول اپنے ڈویژن، علاقے اور شخصیات کے گھروں میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکرے میں خود بھی اول تاخیر شرکت کی سعادت حاصل کریں، اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دے کر ترغیب دلا کر ساتھ لانے کی کوشش فرمائیں۔ امیر اہل سنت کی طرف سے ہفتہ وار کتب و رسائل پڑھنے کی ترغیب ملتی ہے الحمدللہ عز و جل۔ ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں کسی ایک رسالے یا کتاب کے مطالعہ کرنے کی ترغیب بھی ارشاد فرماتے ہیں، نیز آپ مطالعہ کرنے والوں کو اپنی دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں۔ اس ہفتے کے مدنی مذاکرے میں آپ کی طرف سے کتاب بدشگونی کے مطالعہ کی ترغیب ارشاد فرمائی جائے گی۔ تمام عاشقین رسول اس کتاب کو پیشگی حاصل کر لیں اور اس کا مطالعہ کر کے امیر اہل سنت کی دل کی دعائیں لیں۔ اس کتاب میں کیا ہے سنیے۔ بدشگونی کسے کہتے ہیں؟ اچھے برے شگون کی مثالیں، بدشگونی کے نقصانات، بدشگونی لینا غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ دریا نیل کے نام خط اور بہت سی معلومات پر مشتمل کتاب بنام بدشگونی، اس کا ہدیہ 40 روپے ہے۔ بچوں کی سچی کہانیوں پر مشتمل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ، انمول رسالہ بنام جھوٹا چور، مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے۔ اس رسالے میں کیا ہے کہ ٹیڑھی لاٹھی والا جھوٹا چور، جھوٹ کی نحوست کے نقصانات، جھوٹے خواب کا انجام، بچوں کے جھوٹ کی 24 مثالیں، بچے بڑوں سب کے لیے کارآمد مدنی پھول، اور اس کے علاوہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ جھوٹا چور، جس رسالے کا ہدیہ ہے 12 روپے۔ الحمدللہ عز و جل مجلس تراجم کی طرف سے اس رسالے کا 6 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ ایک اور کتاب ہے اچھے برے عمل۔ اس کتاب کے مطالعے سے آپ جان سکیں گے اچھے برے عمل کے بارے میں مختلف بزرگان دین کے اقوال، خود پسندی، ریاکاری، دنیا کی محبت کا وبال کیا ہوتا ہے، اخلاص و تقوی سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس کتاب کا ہدیہ ہے صرف 30 روپے۔ اچھے ماحول کی برکتیں اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے۔ اچھے ماحول سے وابستہ ہونا عین سعادت ہے، اچھے اور برے دوست کی صحبت کی مثال، اس کتاب کا ہدیہ ہے صرف 18 روپے۔ 5، 6، 7 سفر المظفر حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی اور حضرت خواجہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ ان بزرگوں کی سیرت پر مشتمل 2 رسائل کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجیے۔ رسالہ بنام پیر پٹھان خواجہ محمد سلیمان تونسوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کا ہدیہ 20 روپے۔ آج کے ہفتہ وار اجتماع کے مدنی حلقوں میں انشاءاللہ عز و جل جادو کے موضوعات پر معلومات دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وابستہ رہنے اور بروں کی صحبت سے بچنے اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔